اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کاروبار میں اضافے کے طریقے یا ذریعے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دین سے وابستہ کیا جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے عمدہ اصول بتائے، جس کو مد نظر رکھ کر ہر آدمی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کی کشتی کو کنارے لگا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ایسے طریقے نہ بتائے ہوں جس سے ہماری تجارت میں برکت ہو۔ تو آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور صحابہ و اسلاف کے آثار میں اور بزرگوں کے تجربے میں ان کو تلاش کریں۔ قرآن کریم چونکہ ہمارے لیے آسمانی گائیڈز ہے، لہٰذا سب سے پہلے قرآن ہی میں اس کو تلاش کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے تقویٰ۔ قرآن میں ارشاد ہے، یعنی جو شخص تقویٰ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم بھی اپنی تجارت میں ہونے والی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے متقی یعنی اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والے بن جائیں۔ اب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی چاہت اور مرضی پر چلنے کو اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے سے بچنے کو۔ لہٰذا اگر ہم اپنی تجارت میں جھوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹی قسم، سود خوری، رشوت خوری، ظلم، غصب، چوری، خیانت، حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے اجتناب کرتے ہیں تو ہماری تجارت میں خود بخود برکتیں نازل ہونے لگیں گی۔ تو ناظرین، ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے شکر کا، یعنی اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بالضرور اور زیادہ دوں گا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جب تجارت کرے اور تجارت کے بعد جو کچھ بھی نفع مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تجارت میں برکتوں کو نازل کرے گا۔ لہٰذا جو بھی تھوڑا بہت ہاتھ لگے اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں تو آپ کی تجارت میں خود بخود نفع بڑھنے لگے گا۔ نمبر 3، صدقہ اور خیرات۔ اللہ رب العزت سود کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے اور صدقات میں بڑھوتری کرتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سود کے ذریعے اگرچہ ظاہری نظر سے مال میں بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی ہوتی ہے، کیونکہ سود کے سبب مال اور جان پر غم اور پریشانیاں پے در پے آتی رہتی ہیں اور وہ حرام مال کے ساتھ دوسرا مال بھی اس کے پیچھے خرچ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سود جیسی تباہ کن بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا، یعنی صدقات کو بڑھوتری دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات دینے سے ظاہراً اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال میں کمی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت صدقہ کی برکت سے مال میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور مالی پریشانی اور رزق میں تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اور آخرت میں صدقے کی نیکیاں پھر الگ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن کی اس آیت کو آپ تاریخ کے آئینے پر پرکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں بے دریغ اور بے حساب مال خرچ کیا تو ان کے مال میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں بے تحاشا مال خرچ کیا تو ان کے مال میں بھی کبھی ہم نے کمی کے بارے میں نہیں پڑھا، بلکہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت میں بھی اللہ کی جانب سے خوشنودی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ان کے واقعات کو آپ سیرت صحابہ اور سیرت الصحابہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو۔ اگر تم یہ سمجھو تو یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر اپنی جان و مال کو اسی کے راستے میں لٹا دے۔ پتہ چلا کہ ایمان میں پختگی و ثابت قدمی اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی انسانی حالات درست ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ذکر اللہ، ادائے زکوٰۃ اور اہتمام نماز اور خوف آخرت۔ قرآن نے فرمایا، یعنی
صالحین تو وہ لوگ ہیں جن کو خدا کا ذکر کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو سوداگری اور نہ ہی خرید و فروخت غافل کرتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے، آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، تاکہ اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری زندگی کا مقصد دین اور تقوی، عبادت اور ذکر اللہ ہے، نہ کہ دنیا، نہ مال، نہ عیش و عشرت۔ جیسا کہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، یعنی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے جو مقصود مومن ہے غافل نہیں کرتی۔ افسوس، اس زمانہ میں اکثر مسلمانوں نے تجارت کو مقصود اصلی بنا لیا، جس کے نتیجے میں محبت کے رشتے کمزور ہو گئے اور جھگڑوں اور فتنوں کا ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ ذکر اللہ کے اسلوب سے صاف معلوم ہوتا ہے دنیا مقصود نہیں بلکہ دین ہی اصل مقصود ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دین کا پابند اور تابعدار بناتا ہے تو اس پہ رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک قانون بیان کیا، جو پابندی سے صوم و صلات کرے اور فریضہ زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے استغفار۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت ایک اولو العزم اور صاحب صبر جمیل پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کو نصیحت و موعظت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس پروردگار سے استغفار کرو، یعنی گناہوں کی بخشش طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ استغفار کی برکت سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد کے ذریعہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات کی ریل پیل کر دے گا اور نہروں کو جاری کر دے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار سے رزق میں برکات اترتی ہیں اور اولاد کی بھی ولادتیں ہوتی ہیں، اور جب تک انسان استغفار کر رہے ہوں تب تک اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے صبح سویرے تجارت کا آغاز کرنا۔ صبح کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں، لہٰذا تاجر کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد بستر کو چھوڑ دے اور ہو سکے تو تہجد پڑھے، ورنہ فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کرے، پھر کچھ دیر قرآن کی تلاوت میں صرف کرے اور کچھ دیر ذکر خدا بندی میں صرف کرے، اور پھر اپنا کاروبار شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کا وقت ایسا بنایا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز میں نئی زندگیاں آتی ہیں، کہ سوتے ہوئے لوگ بیدار ہوتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، غنچے کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پرندے جاگتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وقت نئی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ اگر اس نئے وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارو گے تو تمہارے قلب کے اندر رجوع اللہ کا نور پیدا ہوگا، اتنا نور کہ دوسرے اوقات میں ذکر کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔